الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر فضائل رمضان کے اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں پھر ایک مرتبہ رحمتوں والا، برکتوں والا رمضان المبارک ہماری زندگی میں اس نے نصیب فرمایا۔ اور یہ رمضان جتنی زیادہ برکتیں لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ یہ ایسی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ اگر اس پر غور نہ کیا جائے تو اور مہینوں کی طرح خدشہ ہے کہ بڑی آسانی سے اس کے فضائل سے، اس کے برکات سے اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں والی بارشوں سے اگر انسان غور نہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ محروم رہ جائے۔ اور یہ پروگرام جو ہے ہمارے اسی میسج کی جلا کے لیے ہیں، اسی میسج کو ریپیٹ کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہمیں یہ فکر ہو، ہمیں یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پاک مہینہ ہے، اس میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، ہمارا ایک موضوع تسلسل سے چل رہا ہے اور وہ ہے خلوت نشینی، سیلف آئسولیشن، کوارنٹین۔ اب اس پر ہم نے اور بھی موضوعات پر ڈسکس کیے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خلوت نشینی کیوں؟ یہ ہے کیا؟ یہ کیوں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب آدمی کو کسی چیز کے فوائد پتہ ہوں، کسی چیز کے بینیفٹس معلوم ہو جائیں، تو خود بخود دل کرتا ہے کہ آدمی اس کو اپنائے، اس پر عمل کرے، تاکہ وہ جو فوائد ہیں، اس میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، اس میں جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، وہ حاصل ہوں۔ تو اسی لیے ہر چیز کا پہلے ہم دیکھتے ہیں پروز اور کونز، یعنی سائیڈ ایفیکٹس ان فوائد، بینیفٹس۔ جب ہر چیز پر یہ اپلائی ہم کریں گے تو اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اب خلوت کیوں؟ اس کا جواب بہت سے چیزوں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن ایزی کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے خلوت نشینی اس لیے اس میں کافی نیتیں جمع کی سکتی ہیں۔ سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے اپنی زندگی کا اصل مقصد تلاش کرنا ہے، اور ہم پوری زندگی دوسروں پر جو ہے اپنے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، کبھی اپنا خیال ہی نہیں آتا۔ اور جب ہم ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم میں نعمت وقت کو ضائع کرتے جائیں، شور و غل میں، دوسروں کے ساتھ گپ شپ میں، اور پھر گپ شپ ہماری جو ہوتی ہے وہ عام نہیں ہوتی، بلکہ اس میں غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے، دوسروں کی عیب جوئی، یعنی جو سب سے بڑی ہمارے اندر خرابی ہے کہ ہم جوں ہی بیٹھتے ہیں، بجائے اپنے عیب پر نظر ڈالنے کے دوسروں کے عیب جوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو آدمی دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھے، دوسروں کے عیبوں کو جو ہے نکالے، اس کو اپنے عیب نکالنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ پوری زندگی دیکھیں گے آپ کہ ایسے دوسروں کی طرف اشارے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا ہے، اس نے اس طرح مجھ سے کیا۔ خاندانوں میں بھی یہی جھگڑے، ہمارے آپس کے معاملات میں بیوی شوہر اور سارے یہ جو معاملات ہیں، اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی کی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ ہے،
یعنی اپنے آپ کو جس نیت سے ڈیولپ کرنا تھا اس پر پردہ آ جاتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جب آپ کو کہیں گے کہ ہاں تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو ہمیں تو وہ الفاظ پسند ہی نہیں. جب یہ الفاظ پسند نہ ہو تو دوسرا اس کا طریقہ تھا کہ ہم خلوت میں جائیں، سیلف آئسولیشن میں جائیں، بالکل علیحدگی اختیار کریں اور پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کی کہ دوسروں کے الفاظ تو ہمیں پسند ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں تمہارے اندر یہ عیب ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس طرح جنگلوں میں تھے، فقیر تھے. ایک بادشاہ، میں اس کی ہسٹری کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے دوسروں کے الفاظ پر آدمی غور کر کے اپنے آپ کو قابل بنا سکتا ہے. تو اس بادشاہ نے اسے کہا، وہ شکار کر رہا تھا اور وہ غیر مسلم تھا. اس نے اس بزرگ کو کہا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے، یہ میرے کتے کی دم. اب الفاظ دیکھیے، اگر ہم جیسا کوئی عہدہ تو ہم تو اس کی جو ہے جھگڑا کرنا شروع کر دیں. وہ بزرگ مسکرا دیے. انہوں نے کہا کہ اگر جس کی نیت سے رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کے لیے، اگر وہ پسند کر لیں تو میری داڑھی اچھی، اگر وہ پسند نہ کریں تو تمہارے کتے کی دم اچھی. یعنی دیکھیے، دوسروں کے الفاظ سے اچھے معنی نکالنا، دوسروں کے الفاظ پر عمل کرنا، یہ اولیاء کا طریقہ ہے اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ آسانی سے مل سکتا ہے جب ہم سیلف آئسولیشن میں جائیں اور اس سے پھر اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو ناظرین محترم، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں دکھائیں گے، سنریہم آیاتنا، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں. کہاں پر؟ فی الآفاق. آفاق زمین و آسمان کے اندر جو بھی نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، چاہے وہ پہاڑوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دریاؤں کی شکل میں ہوں، چاہے خوبصورت ندی نالوں کی شکل میں ہوں، چاہے حسین نہروں کی شکل میں ہوں، بلندیوں کی شکل میں ہوں، جس بھی شکل میں ہوں، فی الآفاق. اللہ رب العزت فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں. لیکن اس سے اگلا جو اللہ رب العزت نے فرمایا الفاظ، وہ بڑے ہی توجہ طلب ہیں. پہلے تو فرمایا وفی الآفاق، یہ تھا جہان اکبر، یا اس کو کہہ لے جہان اصغر، اس میں بھی اختلاف ہے. پھر فرمایا وفی انفسہم، فرمایا تم باہر دیکھتے ہو، باہر ہر وقت تم دیکھتے رہو گے. باہر سفر پر جاؤ، ارد گرد دیکھو، تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی. لیکن ایک جہان اور بھی ہے جس میں میری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور فرمایا وہ کون سا ہے؟ وفی انفسہم، تمہارے اندر جو ایک جہان ہے، فرمایا ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کے اندر. اب اس جہان جو اصغر ہے، اس کا کون تعین کرے اور اس پر کون نظر ڈالے؟ اس پر وہی نظر ڈال سکے گا جس کے ذہن میں خلوت نشینی ہو، جس کے دل میں خلوت نشینی ہو، اور جس کو یہ پرواہ ہو کہ میں سناٹے میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ پر جو چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بنائی ہے، میں اس پر غور کروں. اب اس پر غور دیکھیے، اگر ہم شروع کر دیں، زندگی جہاں سے شروع ہوئی ایک نطفہ تھا، ایک قطرہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھی ایک گندا قطرہ جس سے تمہاری پرورش میں نے کی ہے. اب آپ 6.5 فٹ، 7 فٹ، 5 فٹ کا ایک آدمی شخص کھڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ایک تخم سے، بالکل چھوٹی باریک تخم سے کی. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور پھر اس میں جو غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں، اگر آدمی ان پر غور کر لے کہ یا رب العزت میرے دل میں فخر ہے، کیوں میرے دل میں دوسروں کی طرف اونچائی بیان کرنا، یعنی اپنے آپ کو اونچا دکھانا اور دوسروں کو نیچا کرنا، دوسروں کے عیب جوئی نکالنا، جب یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں تو
یہ جب سیلف آئسولیشن کریں گے تو یہ جو ہمارے اندر عیب ہیں ان پر نظر جائے گی کہ میں تو کچھ بھی نہیں، تو پھر میں کس لیے دوسروں پر اپنی بڑھوتری بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پھر آدمی کے ذہن میں عاجزی آتی ہے، آدمی کے ذہن میں جو ہے عاجزانہ پن آتا ہے، یعنی ہمبلنس ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے اللہ رب العزت کی قرب حاصل ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی قرب حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو قربت ہے دوسروں کی، اس کو حاصل کرنا عاجزانہ پن سے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے جو بندہ فخر ہو، جس میں فخر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، وہ اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، دوسروں کی طرف، دوسروں کے لیے محبت ہو، پھر اس کے پاس آدمی جو ہے کھچے کھچے چلے آتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا ایک پہلو۔ اب دوسرا جو پہلو ہے خلوت کا، جب سیلف آئسولیشن ہم کریں گے تو اس کا بینیفٹس یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنا مقصد تلاش کرنا ہے، اور وہ مقصد دوسرا کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اب اس پر میں ایک بڑی حدیث، پیاری حدیث شریف آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ فی انفسہم کی بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تمہارے اندر۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دونوں جہان میں نہیں سماتا۔ اگر کوئی چاہے کہ اللہ رب العزت کو تلاش کرے تو فرمایا ہر طرف دیکھ لو، میں کہیں نہیں سماتا سوائے ایک جگہ کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں مومن کا جو دل ہے، اس کا جو یہ پیارا گھر ہے دل، فرمایا میں اس میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ اس کا خلوت نشینی جو ہے، اگر دوسروں کی طرف ہی دھیان لگا رہے اور پتہ نہ ہو کہ ہمارے اندر کیا نعمت ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی رضا کو چھپائے ہوئے ہے، یہ صرف سیلف آئسولیشن سے پتہ لگتی ہے۔ یعنی آدمی ہر ایک کو ذہن سے نکال کر دوسروں کے فتنے، دن بدن رات کے یہ جھگڑے فساد، ان کو نکال کر اگر آدمی سیلف آئسولیشن میں بیٹھے، تھوڑا سا مراقبہ کر لے اور تھوڑی سی توجہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف کر کے، اور پھر دیکھے، اور کیا کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یعنی جب آدمی تھوڑا سا نیچے دیکھے تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر موجود ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ آپ کو یہاں پر محسوس ہوگی، اس لیے کہ وہ حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت جو ہے بسیرا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خلوت کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ میں اس کی طرف آؤں گا۔ مثال کے طور پر ہماری نماز ہے، ہماری نماز جو ہے، دیکھیے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے حلال ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہی آپ نے نماز شروع کی، ساری چیز حرام۔ اب اگر کوئی سلام آپ کو کر دے، آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، آپ وعلیکم السلام، حالانکہ اچھے الفاظ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی خلوت نشینی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو فوکس کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا۔ اب ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر کم از کم ہم یہ بھی کر لیں تو اس سے بھی وہ جو ہے لذت اور وہ جو سیلف آئسولیشن کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے ہر طرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ کی سمتیں ہیں۔ آپ انگلینڈ میں ہیں یا جس ملک میں بھی ہیں، آپ کو توجہ دلائی گئی کہ ہاں جی کعبہ شریف کی طرف منہ کرو۔ اب توجہ دلانا، اس کا جس طرف نماز پڑھ لینا چاہیے تھا قبول ہو جاتی، یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر سمت، لیکن ایک جو توجہ دلائی جا رہی ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، یعنی غور کرو، ایک طرف ہو کر، ایک ہی سمت ہو کر غور کرو، یعنی میری طرف توجہ کرو، تاکہ جو ہے تمہیں وہ برکات نصیب ہوں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے آپ سے عرض کی ہے
کہ یہ اب سب سے اہم موقع ہے اور بڑا افضل ترین موقع ہے جس سے ہم یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اعتکاف آ رہا ہے، یعنی دوسرا حشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جو مرد حضرات اگر کچھ مساجد آپ کو موقع دیں اس پہ آپ خلوت نشینی کریں، اعتکاف کریں، اس میں حج عمرے کے ثواب ہے۔ جو مائیں بہنیں گھر میں کر سکتی ہیں، ویسے بھی کوارنٹین ہے، ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے، تو کیوں نہ آرام سے یہ نیت کر لی جائے، چاہے آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیں، 3 دن کا کر لیں، اگر 10 دن پورے نہیں کر سکتے تو یہ بھی نفلی اعتکاف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر انسان آرام سے سکون سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی نیت سے ایک کونے میں بیٹھ جائے تو اس سے بڑی برکات حاصل ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس کی بڑی برکات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ اور میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نبوت سے، یعنی جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کرنا چاہا، یعنی جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یعنی تیاری تھی کہ ابھی جو ہے آقا علیہ السلام کو نبوت ملے گی، اس کا یعنی اعلان ہوگا، بعثت نبوت۔ نبی تو الحمدللہ اب جو ہے پیدائشی نبی تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کی نیت فرمائی، اس سے پہلے کہ اگر ہم حالات پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خلوت نشینی اختیار کی۔ ابتدا ہوئی اچھی خوابوں سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن جا کر ادھر عبادت کرتے، یعنی خلوت نشینی کرتے، سیلف آئسولیشن کرتے، اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کر لیا۔ اور خلوت نشینی کیسی کرتے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آتے، کھانا ساتھ لے جاتے، اور فرمایا کہ جب میں اور کھانا لے کے جاتی تو میں دیکھتی کہ جو کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے وہ باہر پڑا ہے، اور کئی دن سے آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ مطلب کیا ہے، ایسی یکسوئی تھی، ایسا اللہ رب العزت کی طرف رجحان تھا، ایسی خلوت نشینی تھی کہ ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ اور اسی پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، مدتی جز خویشتن کس را ندید۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کئی جو یہ لمبی خلوت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا اس خلوت کے دوران آپ صرف اپنے آپ کو دیکھتے تھے، یعنی اپنے آپ پر غور کر رہے تھے۔ اور جیسا کہ حدیث کی اگر روح سے اور آیت کی روح سے ملائیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی اپنے اندر غور کر رہے تھے کہ اپنے اندر، میرے اندر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کی کتنی رحمتیں ہیں، اور کیسی قدرت کاملہ سے اس نے مجھے ایک عظیم انسان بنایا۔ اور یہ پر ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں۔ جب ظاہر بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کی بات آئے گی تو وہ تو کلائمیکس ہے، یعنی وہ تو ہائیسٹ ہے، لیکن ہم اپنی خلوت کی جب بات کریں، یعنی اپنے درجات کے مطابق، تو ہمیں بھی نعمت برکات حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے اپنے حالات کے مطابق۔ اب ہمارے حالات کس سے چھپے ہوئے ہیں، یعنی کسی کو اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، مثال ایک دے رہا ہوں، اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، سیلف آئسولیشن میں جائیں، پتہ ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، یعنی ذہن میں یہ عیب ہو کہ یا رب العزت لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، لیکن میرے اندر یہ عیب ہے، کسی کو غیبت کا ہے، کسی کو چغلیاں کھانے کا ہے،
کسی کو دوسروں کی عیب جوئی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، یعنی جو بھی عیب ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اگر ہم یہ غور کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا رب العزت میرے اندر یہ عیب ہے، اور پھر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا عطا فرما دے، تو پھر انشاءاللہ یقینی تبدیلی آئے گی آپ کے ذہن میں، آپ کے ظاہر و باطن میں۔ تو یہ کیسے آئے گی؟ جب پہلے اعتراف ہو کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، جو بھی غلطی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، گھر میں معاملات ہوتے ہیں والدین کے درمیان، یہ جو بھی ہیں، ہر ایک کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ رکھی ہوتی ہے، چاہے وہ جیسے بھی راہ ہو، یعنی اس کو حل کرنے کا راستہ جو ہے وہ موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی آدمی کے اوپر مشکل نہیں آتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بھی جو ہم بھاری پن یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے انسان پر، تو اس کی وسعت یعنی اس کو اٹھانے جو وہ جان اٹھا سکتی ہے اسی کے مطابق آتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر 100 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت 1000 kg بھیج دے، ایسے نہیں۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو قرآن کی آیت کا جو ہے نعوذ باللہ اس کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس میں استطاعت ہے، جتنی اس نفس میں جان ہے، اسی کے مطابق ہر چیز ڈالی جاتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر آزمائش ہے، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، یا ہمارے اندر جو بھی ایسی آزمائش آئے گی تو ہمارے نفس کی طاقت اور اس کی استطاعت کے مطابق آئے گی۔ یہ تو تھا ایک چیز۔ اب دوسری چیز جو ہے یہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم نے یہ جھگڑے اندر بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنی طرف سے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی بھی رجوع کر دیں، ایسے نہیں، اس کی طرف منسوب کر دیں۔ تو ناظرین محترم، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ سارے معاملات ذہن میں ہوں، اگر یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں، جو بھی آپ اپنے اندر خرابی محسوس کرتے ہیں، تو یہ مہینہ ہے، یہ اعتکاف کے دن ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ لاک ڈاؤن ہے جس میں اپنے آپ کو کم از کم آدمی سیٹ کر لے، اپنے آپ پر غور کر کے اپنے آپ کو جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور تبدیلی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت نہیں، یا میرے اندر ساری چیزیں ٹھیک ہے بس میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور بھی ہے، اس میں عیب ہے، اس میں ہر برائی ہے۔ تو جب یہ برائی سامنے ہوگی اور پھر اس نیت سے ہوگی کہ یا اللہ میرے اندر یہ برائی ہے، مجھے اس سے جو ہے نجات عطا فرما دے، تو وہ خلوت نشینی سے نصیب ہوگی۔ ناظرین محترم، اس پر انشاءاللہ بات جاری رہے گی۔ ابھی چونکہ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، تو بریک کے بعد کالز بھی آن ہوں گی۔ آپ انشاءاللہ کالز کر کے اگر آپ کے کوئی مسائل ہوں، جو بھی آپ مسئلہ وغیرہ پوچھنا چاہیں، انشاءاللہ یہ کوئی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیں، یہ جس قسم کی بھی شیئرنگ آپ کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو کر اس پر جو ہے مزید الیبوریٹ کیا جائے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ یہ جو ایام ہیں اس سے جتنا سے زیادہ سیکھا جائے، خلوت سے فوائد حاصل کیے جائیں، اور وہ اسی علم کے ذریعے ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے جس چیز پر ڈسکس کی تھی وہ تھی خلوت نشینی، یعنی سیلف آئسولیشن کے فوائد، یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کس نیت سے کی جائے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ ہم چیدہ اس پر
ڈسکس کر رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے عرض کی تھی کہ بریک کے بعد انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بیان ہوگا. تو اگر آپ کے کوئی ذہن میں سوال ہے یا کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ وہ بھی کر سکیں گے. تو ناظرین محترم، یہ موضوع مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ نعمت عظمیٰ ہے. یعنی اس کی جگہ جگہ تعلیم فرمائی آقا علیہ السلام نے، اور پھر اپنا عمل کر کے اس پر دکھایا کہ اگر ہم سیلف آئسولیشن کریں گے، یعنی خلوت نشینی کریں گے، یعنی اپنے آپ پر غور کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کی بڑی برکات حاصل ہوں گی. اور بہت آسان ہے لوگوں سے میل ملاپ کر کے، میل جول ہو، ہر وقت ان کو ٹائم دے دے کے آدمی کو کبھی پوری زندگی موقع ہی نہیں ملتا کہ اپنے آپ کو سیٹ کرے، آدمی اپنے آپ پر توجہ دے اور اپنے آپ کو امپروو کرے. اور یہ بڑا اہم ہے. اگر ہم اپنے آپ پر غور نہیں کریں گے، دوسروں کو ہی صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو دوسروں پر آپ کا قابو کم ہے. ایک دن دوسرے صحیح ہوتے ہیں، دوسرے جس سے بھی آپ کے معاملات ہیں، دوسرے دن ہو سکتا ہے ان کی گاڑی صحیح چل نہ رہی ہو، یعنی ان کا موڈ خراب ہو، یا ان کو جو بات بچائی جائے ہو سکتا ہے انہیں اچھی نہ لگے. لیکن ایک آپ کی ذات ہے جس پر ہمارا پورا کنٹرول ہے. اگر ہم اس پر محنت کرنی شروع کر دیں، اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. تو اس لیے اس پر غور کرنا. اور ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے خصوصاً بعثت نبوت سے، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے خلوت نشینی شروع کر دی، اور کئی دن جو ہے آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرنے، یعنی اپنے من میں ڈوب جاتے. تو اس کے اور بھی کئی فضائل ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک میں حدیث شریف بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے یہ چیز زیادہ انشاءاللہ واضح ہوگی. حدیث احسان ہے، بڑی مشہور حدیث شریف ہے. اس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ ابھی اسلام کیا ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فرائض ہیں، یعنی جتنے بھی فرائض ہیں اسلام کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بیان فرمائے. اس کے بعد صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے ایمان باللہ، ایمان بالرسل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ جو ہے اس کے مسائل یہ بیان فرمائے. میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں حدیث شریف کا. اور اس کے بعد ان صحابی نے تیسرا سوال کیا، اور وہ تیسرا سوال کیا ہے میں آپ کو ایک کالز کے بعد انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے قاضی صاحب ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. تسی سناؤ، ٹھیک ہو؟ نہ آخر ٹی وی لایا تو پہلے ایک ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਣਾ ਆ. ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ. ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ چلو دعا یاد رکھو. اللہ تعالیٰ سنو صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے زندگی دے، صحت دے، اور آپ کا سایہ ہم سب پر جو ہے قائم و دائم فرمائے. اور جو بھی حضرات سن رہے ہیں، یقیناً
آپ اسلام چینل کے عاشقین میں سے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے صحت دے اور ہر قسم کی مشکلات سے, مصیبات سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے. اور یہ جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے, یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی محبتیں ہیں. آپ اگر ویور نہ ہوں تو ہمارا بیان کرنے کا جو ہے مقصد یہاں پر اس طرح مکمل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہم اپنی پارٹیسپیٹ جو کرتے ہیں, میں اس پر جو ہے ہمیشہ دل سے شکر گزار ہوتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت دے. تو ناظرین محترم, اس حدیث شریف میں تیسرا سوال جو ہے وہ کیا گیا, یعنی پہلے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اسلام کیا ہے, اس پر سارا بتایا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. پھر فرمایا ایمان کیا ہے, اس کی بھی تشریح کر دی. اور آخری جو سوال ہے یہ پیورلی ریلیٹڈ ہے سیلف آئسولیشن سے, یعنی کوارنٹین سے اور خلوت نشینی سے. اور وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں, فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جب تم عبادت کرو, جو بھی عبادت ہو, تو فرمایا اس نیت سے کرو اور تمہارے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اتنے اعلیٰ مقام پر یعنی اپنے آپ کو لے جاؤ کہ تمہیں یہ نظر آئے کہ میں خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر بات آقا علیہ السلام نے نہیں روکی. انہیں پتہ تھا کچھ امتی ہیں جو اس درجے میں نہیں ہے, زیادہ تر امتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نیت نہ کر سکو, یہ استطاعت نہ رکھ سکو, تو پھر یہ یقین کر لو کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ تو جب ہماری یہ نیت ہو, جب آپ سیلف آئسولیشن میں بیٹھیں یا اپنے آپ کو خلوت گزین کریں, تو ایسی نیت ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے, اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے میں جو بھی چیز کروں گا یا کروں گی اس شخصیت کی اس پر نظر ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ جو کہ جس سے کوئی چھپی ہوئی چیز ہمارے دل میں ایک نیت, چھوٹی سی نیت بھی آ جائے تو وہ بھی اسے معلوم ہے. اگر اس نیت سے ہم بیٹھیں گے تو کیسا مقام حاصل ہوگا. اس پر انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ چونکہ کالز بھی ہیں تو انشاءاللہ کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میرے بھائی نا پاکستان سے بہت مہمان ہے, انہیں واسطے دعا کرو تو میرا دسو نا کوئی کی پڑھا. اچھا, انہیں تو کی نا ہے؟ محمد اسلم. جی اسلم. اچھا, بیماری کی ہے انہوں نے؟ بیماری فادر ہو گیا انہوں نے. اچھا, چلو میں انشاءاللہ عرض کرنا دعا بھی, اور ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. ہاں جی ٹھیک ہے, اللہ تعالی قبول کرے. میں سن رہی ہوں تو بہت مہربانی. اوکے جی, جزاکم اللہ خیر. ناظرین محترم آگے چلتے ہیں. تو لیکن جو ناظرین سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, جناب اسلم صاحب, ان کو جو ہے بیماری ہے فالج, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کو صحت کاملہ دے. اس رمضان المبارک کی برکت سے اور بھی ناظرین جو سن رہے ہیں کالز کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, جو بھی بیمار ہیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ دے. تو پڑھنے کے لیے درود شریف ہے, اور ساتھ جو ہے ان پر آیت الکرسی, اور آخری جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ, یہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے, تو انشاءاللہ یہ اگر ورد آپ جاری رکھیں تو یہ جو ہے اس کلام پاک میں بڑی برکت ہے. انشاءاللہ اس سے ان کو جو ہے شفا ہوگی. اور شاید ظاہر بات ہے ڈاکٹر کو دکھائیں, حکماء کو, کاملین کو دکھائیں, تو انشاءاللہ اور بھی آسانی ہوگی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے بھائی, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعا. اچھا بھائی میں نے پوچھنا تھا, مجھے نا ڈپریشن کا بہت زیادہ پرابلم ہے,
تو جب بھی میں ایسے مطلب کچھ پڑھتی ہوں نا تو میں ہر ٹائم جو ہے نا وہ جب بھی شروع کرتی ہوں دن میں جتنی دفعہ بھی کچھ پڑھتی ہوں تو میں پہلے ایمان کی صفتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. تو ایسا ہے مطلب کہ کوئی گناہ تو نہیں, کیونکہ مجھے ڈپریشن ہے تو میں کبھی کچھ شروع کر دیتی ہوں. کوئی بھی کام جو ہے نا مطلب کوئی بھی یا کلمہ شریف پڑھوں یا آیت الکرسی پڑھوں یا کچھ بھی پڑھوں نا تو وہ مکمل نہیں کرتی, آگے آگے اور شروع مطلب ہو جاتا ہے میرا نا. اچھا. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا پڑھی. تو ایسے میں کوئی گناہ تو نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی اور آپ کی بیماری وغیرہ یا جس کی وجہ سے یہ چیز؟ نہیں, صرف ڈپریشن ہے. جی جی ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس پر آپ کو جو ہے عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. میں انشاءاللہ اس پر آپ کو جو ہے عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تو ناظرین محترم, چونکہ آپ نے ڈپریشن کا کہا ہے تو ڈپریشن دیکھیے یہ جو ہوتی ہے یعنی آپ ایک جگہ فوکس نہیں کر سکتی, اسی لیے جو ہے آپ یعنی کوئی بھی کلام پڑھتی ہیں تو آگے سے کچھ اور یہ ہوتی ہیں سوچیں ذہن میں آتی ہیں. یہ تبخیر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اگر آپ جو بھی مثلا نماز میں اگر ایک لمبی صورت پڑھتی ہیں مثال کے طور پر, تو اگر آپ کچھ آیات پر ہی پڑھ لیتی ہیں تو نماز بھی ہو جاتی ہے 3 آیات یا اس کے برابر ایک بڑی آیت. تو آپ بس کوشش جاری رکھیں اور ساتھ جو ڈپریشن ہے خاص طور پر اس کا علاج کروائیں. مثال کے طور پر اپنا ذہن تبدیل کریں, پازیٹیو سوچ لے کے آئیں. میں نے آپ سے یہی موضوع تھا, یعنی اگر آپ اکیلے میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر ہو. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے کچھ اور, مجھے یہ نہیں ملا یا میرے ذہن میں یہ نہیں ہے یا کاش میری زندگی میں یہ ہوتا یا کاش یا ہائے, یہ انسانی فطرت ہے, اس طرف سوچ ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, تو ہر ایک پر جو نعمتیں ہیں اگر ہم اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو, نعمت جو بھی ہو, زندگی ایک نعمت ہے. اگر آپ چل پھر رہی ہیں, آپ کے گھر میں مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کھانا ہے, کئی حضرات وہ ہیں جن کو روٹی نصیب نہیں ہوتی, تو اگر ہم یہ شکر کرنا شروع کر دیں تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمارے جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو اسی لیے یہ ایک پہلو بھی اگر ذہن میں آپ انشاءاللہ رکھ کر اس پر غور کرنا چاہیں تو اس سے بھی آسانی ہوگی. تو ساتھ میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت دے اور آپ کو جو ہے ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے. تو ناظر محترم, احسان کیا ہے یہ حدیث شریف جو ہے ہم بیان کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ استطاعت نہ ہو تو فرمایا یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, لیکن ہمارے جب نماز میں شروع ہو مثال کے طور پر تو ہماری یہ نیت ہے. آپ دیکھ لیں, ہم اگر اپنے حالات دیکھیں تو نماز میں جو ہی شروع ہوتے ہیں تو سارا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے, اور جتنی بھی دن بدن کی چیزیں ہیں وہ ہم سارا حساب کتاب نماز میں لگا لیتے ہیں. اگر ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے نماز میں فوکس کرنے کا تو آپ دیکھیے گا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج اگر تم اپنی دیکھنا چاہو کہ کہاں پر ہے, اور فرمایا وہ نماز میں ہے. اب نماز کا یہ مطلب میں نہیں لے رہا کہ آپ 1000 رکعتیں شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. اگر فرائض ہی پڑھ لیں, چھوٹا سا عمل ہو لیکن صحیح توجہ سے ہو, یعنی کوالٹی ہو کوانٹٹی نہ ہو. ہماری نیت ہوتی ہے میں نے آج 100 نفل پڑھنے, اور 100 نفل میں ہو سکتا ہے ایک پتہ بھی نہ ہو کہ سورت کیا پڑھی ہے, اس کے معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, بس رکعتیں پوری کرنی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا غور کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی
جو نعمتیں ہیں، یہ جو بھی اس کی نشانیاں ہیں، سنوریہم آیاتنا، تو وہ جو نشانیاں ہیں اگر اس پر غور کر کے صرف آپ فرائض پڑھیں، اچھی نیت سے پڑھیں، کوالٹی کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، فخر کے ساتھ پڑھیں کہ میں جس کی بارگاہ میں کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں وہ کوئی عام در نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا در ہے، اور اس سے جو بھی سوالی آئے ایسے ہو نہیں سکتا کہ جب آدمی اس کے آگے ہاتھ اٹھائے تو وہ دینا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نیت سے، اس ارادے سے، اس عزم سے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی آدمی جائے اور پھر ساتھ رمضان کا مہینہ ہو اور آخری عشرہ بھی ہو، یہ شامل حال ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوگی؟ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں غور کر کے جو ہے اس پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ مشکلات جو ہے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر جو ہے چونکہ ہم حدیث احسان کا ابھی دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دیکھنے کی نیت پر مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی، نماز کا بلاوا آتا، تو نہ آقا علیہ السلام ہمیں پہچانتے اور نہ ہم ان کو پہچانتے۔ اب کیفیت دیکھیں کہ انک ترا، یعنی وہ کیفیت دیکھیں کہ جو ہی اذان ہوتی یعنی نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو پہچاننا چھوڑ دیتے۔ کیوں پہچاننا چھوڑ دیتے؟ وہ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور جس عظمت والے رب کی طرف جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کسی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی لیے ناظرین محترم یہ بڑی خاص چیز ہے اور ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ میں نے عرض کی کہ مسلمان ہونے کے ناطے بجائے ہم کمپلین کریں ہائے لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں جا سکتے، یہ کام نہیں ہو گیا، یہ کام رک گیا، اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ کے اس خلوت نشینی سے فائدہ اٹھائیں، یعنی یہ جو ہمیں ٹائم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم اس پر پوزیٹیو چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کی صحت ہے، مثال کے طور پر پہلے آپ کی صحت، آپ کھاتا رہتا ہے آدمی، پرواہ ہی نہیں ہوتی کون سی چیز اندر جا رہی کون سی چیز نہیں جا رہی۔ تو یہ جو موقع ہے، یعنی پورا دن آدمی کو جو ہے موقع ملتا ہے ان چیزوں پر غور کرنے کا، تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ ساتھ چلتے رہیں گے لیکن اور کال ہیں، ان کی کالز اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی فرمائیں۔ جو نفل پڑھے جاتے ہیں وتر کے بعد ان کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ صحیح ہے، میں فون بند کروں گی پھر جواب دینا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے، جزاک اللہ، آپ شامل ہوئیں۔ تو آپ نے کہا کہ نفل جو پڑھتے ہیں عشاء کے بعد ان کی نیت کیا ہو؟ ایک تو ظاہر بات ہے فرائض ہیں، پھر سنن ہیں، سنتیں ہیں، پھر وتر ہے، وتر جو ہم عشاء کی پڑھتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ جو بھی نفل پڑھیں، جو بھی ہوں، کچھ کے تو نام ہیں، مثال کے طور پر ہے صلاۃ الاشراق، صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ التہجد ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ چونکہ عشاء کے بعد جو بھی نوافل آئیں گے ان کو کہتے ہیں صلاۃ اللیل۔ سونے سے پہلے اگر آپ جو بھی نفل پڑھیں گی تو عشاء کے بعد جو بھی جتنی دیر آپ جاگیں جو بھی نفل پڑھیں گی تراویح کے علاوہ، تو انہیں کہیں گے ہم صلاۃ اللیل، یعنی رات والے نفل۔ اگر یہ لفظ یاد نہ رہے تو بس نیت ہوتا ہے دل کا ارادہ، آپ دل کے ارادے سے جو ہے جو بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ یہ کر کے، تو اسے کہتے ہیں صلاۃ اللیل۔ جب سو کر اٹھے آدمی تو پھر وہ ہو جائے گی صلاۃ التہجد۔ تو اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی حاجت کے نفل پڑھنا چاہیں تو جو بھی نیت آپ ذہن میں کر لیں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منہ سے کہنا فرض نہیں ہے، یہ بس مستحب ہے، اور اس سے آدمی کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم یہ الفاظ یوز کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، سیلف آئسولیشن، اس کے ہم فضائل پڑھ رہے تھے، اور ابھی میں پڑھتے پڑھتے ایک جو ہے آیت یاد آئی ہے، لیکن ایک کالز کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. چلو بڑا اچھے سوالوں میں جواب دے رہے ہیں. میرا بھی ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی مشکل میں انسان ہو اور اس کے لیے بھی انٹرویو کو جا رہا ہے، مثلا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جبکہ میں کافی کچھ پڑھ چکی ہوں، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اس کامیابی کے لیے کامیابی ملے اس کے لیے کیا پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. کامیابی کے لیے آپ نے کہا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے. اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو ناظرین محترم، کامیابی کے لیے دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں اور میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی آ جائے. اب بینائی سے بڑھ کر نعمت کیا ہے آپ کو پتہ ہے. اگر آدمی آنکھیں بند کر لے تو ہر نعمت جو ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا کریں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو اس پر تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ کہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اگر اس پر صبر کرنا چاہو تو اور زیادہ اجر ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے یہ نعمت مل جائے. تو آقا علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر آخر میں دعا کرو، اور دعا میں یہ الفاظ کہو کہ یا رسول اللہ یا اللہ، اس کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو اور پھر یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری یہ جو آنکھوں کی بینائی ہے، یہ جو میری نعمت ہے اسے واپس کر، اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ مجھے نعمت عطا کر. اس کے الفاظ ہیں، حدیث شریف لمبی ہے، وہ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گی تو بعد میں آپ کو میں جو ہے بھیج سکتا ہوں. تو وہ یہ طریقہ ہے، یعنی 2 نفل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میں اس حاجت کے ذریعے سے پڑھ رہی ہوں، اور پھر نفل پڑھ کے آخر میں یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ جو ہے پہلے تو گناہوں کی معافی مانگی جائے، درود پاک پڑھا جائے، اور درمیان میں گریہ وزاری کر کے یعنی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو خالق و مالک مانتے ہوئے، یعنی وہ دے گا، اس پوزیٹیو سوچ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دعا کریں، آخر میں درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی کامیابی ہوگی آپ کو لازمی نصیب ہوگی. تو پھر ایسے نہیں ہوتا آپ نے ایک دفعہ پڑھا تو پھر کچھ نہیں ہوا. تو پھر یعنی ہمارا کام ہے مانگنا. ہم بار بار اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی لازمی ملے گی. اور ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ دعا پڑھ لیں، اور اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے لازمی ہوگی. ناظرین محترم، چونکہ پروگرام کا اختتام ہے، جن حضرات نے شامل ہو سکے ہیں، جو بھی سوال کیے ہیں، آپ کی حاضری ہمیشہ جو ہے ہمارے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہے. اور ساتھ آخر میں سب کے لیے دعا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، آخری حشرہ بھی شروع ہونے والا ہے. جو بھی حضرات مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے. جو بھی حضرات کے ذہن میں کچھ نیک حاجتیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں قبول و منظور فرمائے. اور خصوصاً اگین کہ جو بیمار ہیں، اسلم صاحب بیمار ہیں، جو بھائی نے جس بہن نے کہا کہ ڈپریشن کا، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی مشکلات سے، مصیبات سے محفوظ فرمائے. سب کو صحت کاملہ دے، سب کو خوشیاں دے، سب کے گھروں کے جو مسائل ہیں وہ دور فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ٹیوزڈے کو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ah